بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین کا تیسرا باب ہے نوع آخر منہا، سبق نمبر 32 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم حدیث مبارک پڑھیں گے کہ ہر کلام انسان پر وبال ہوتا ہے سوائے 3 قسم کے کلام کے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کلام ابن آدم علیہ لالہ الا امر بمعروف و نہی عن منکر و ذکر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کا ہر کلام اس پر وبال ہے سوائے اس کلام کے جو کسی نیکی کے حکم کے لیے ہو یا برائی سے منع کرنے کے لیے ہو یا اللہ کا ذکر ہو۔ حدیث مبارک ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ اس میں ایک لفظ تو یہ دیکھیں امر یامر امرن، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا۔ اگلا لفظ دیکھیں معروف، عرف یعرف، اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا پہچاننا، اسی سے یہ سب مفعول کا صیغہ ہے۔ نہا ینہا نہین، اس کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا۔ انکر ینکر، انکار، اس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، روکنا، اسی سے یہ سب مفعول کا یہ صیغہ ہے۔ لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں پر یہ جو لفظ بولا گیا نا معروف ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کی اچھائی عقل یا شریعت سے ثابت ہو اور اس کے مقابلے کے اندر منکر آتا ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے نا او نہی عن منکرین۔ یہی والی بات قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کی گئی ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، اس حدیث کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، لغو باتوں سے، فضول کلام سے، بیہودہ کلام سے اپنے آپ کو بولنے سے بچائے۔ ایک اور حدیث کے اندر بھی یہی والی بات ذکر کی گئی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، من صمت نجا، جو شخص خاموش رہتا ہے وہ نجات پا لیتا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر انسان جو الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ الفاظ اس کے لیے وبال بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر بھی ذکر آتا ہے کہ بلا شبہ انسان اپنے قدم سے بھی پھسلتا ہے، مگر اس سے زیادہ انسان اپنی زبان سے پھسلتا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر ایک صحابی تھے سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے بارے میں سب سے زیادہ آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا سب سے زیادہ خطرہ اس کا ہے۔ تو یہی والی بات ہے کہ انسان اپنی زبان سے صرف وہی والی بات نکالے جس کا فائدہ ہو، اور فائدے کی 3 قسمیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، وہ یہ ہے کہ نیکی کا حکم دے، دوسرا برائی سے منع کرے، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ تو انہی 3 کاموں کے اندر انسان کو اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے۔ اگر ان 3 کاموں کے علاوہ کسی اور کام کے اندر انسان اپنے آپ کو مصروف کرے گا تو عین ممکن ہے کہ وہ کام انسان کے لیے وبال بن جائے۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی ترکیب کی طرف۔ کل مضاف، کلام مضاف الیہ مضاف، ابن مضاف الیہ مضاف، آدم مضاف الیہ۔ تو ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کلام کے لیے مضاف الیہ، کلام مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر کل کے لیے مضاف الیہ۔ تو کل اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ سارے کا سارا بن جائے گا مبتدا۔ آگے چلیں، اللہ حرف جر ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر ثابت شبہ فعل کے متعلق، اس میں ہوا ضمیر فاعل، لام الف لا یہ حرف عطف ہے، لام حرف جر ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی ثابت شبہ فعل کے متعلق ہوگا، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا مستثنی منہ۔ آگے چلیں، اللہ حرف استثناء، امر یہ شبہ فعل ہے، شبہ فعل اس طریقے سے نا کیونکہ یہ مصدر ہے اور شبہ فعل میں ایک مصدر بھی ہوتا ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، با حرف جر معروف مجرور، جار مجرور مل کر اسی امر شبہ فعل کے متعلق ہوگا، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ او حرف عطف، یہ نہیٌ یہ شبہ فعل ہے، اس میں بھی ہوا ضمیر فاعل ہے، ان حرف جر منکر مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی شبہ فعل کے متعلق ہوگا، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف اول، یہ آگے بنے گا معطوف ثانی۔ او حرف عطف، ذکر مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف ثانی۔ تو یہ جو معطوف علیہ ہے یہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر پھر یہ بن جائے گا مستثنی منہ کے لیے مستثنی۔ مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر پھر یہ جو پیچھے مبتدا ہے اس مبتدا کے لیے خبر واقع ہوگا، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔